बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसको दिन दिहाड़े कैमरों के सामने गोलियां लगीं, मुल्क का साबिक वजीर आजम, मुल्क की वाहिद वफाकी जमात का सरबरा, मुल्क का सबसे मकबूल लीडर, और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि तमाम ज़िमनी इंतखाबात से साबित है। और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे मुल्कों ने पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाए तो वहां भी यही रिजल्ट आया। इंटरनली ताकतवर हलकों ने सर्वे करवाए तो यही रिजल्ट आया। जितनी मुखालिफ जमातें हैं सब ने सर्वे करवाए, यही रिजल्ट आया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। आज वो मकबूल लीडर ये कहता है कि जो JIT मेरे केस की तफ्तीश कर रही है उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और इससे ये शक यकीन में बदलता है कि इमरान खान पे हमला करने वाले वही ताकतवर लोग हैं। और पाकिस्तान का अलमिया यह है कि ये लोग इतने ताकतवर हैं कि ये सब करने के बावजूद कोई इनका बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। यहां तक खुल के कहा जा रहा है, खुल के बातें हो रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ सॉफ्ट कू हुआ। मुशाहिद हुसैन सैयद, इमरान खान के नाम पे कांटा लगा दिया गया है। इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, मकबूल है, काबिल कबूल नहीं है। सुहेल वड़ाइच, जितने साफी, जितने आपको ताकतवर हलकों के करीब नजर आएंगे वो सब यही बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट पैगाम पहुंचा रहे हैं कि इमरान खान हमें कबूल नहीं है, लेकिन हम न्यूट्रल है। क्या जादू है वैसे पाकिस्तान में, यानी इदारा न्यूट्रल है लेकिन जो उसको काबिल कबूल नहीं है वो इलेक्शन में नहीं आ सकता, वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। तो ये है पाकिस्तान की हकीकत। लेकिन मैं आपको इसके साथ अब कुछ और हकीकतें बताने लगा हूं। आज सहाफी इम्तियाज गुल साहब ने इशारतन बात की है जिसका मैं यहां इजहार करने लगा हूं। अगर सऊदी अरब से पैसे आते हैं और बड़ा अमाउंट आता है, जो कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, अभी सिर्फ प्लेजिज हुए हैं या सऊदी अरब ने कहा जी हम स्टडी करेंगे। आपको याद होगा फरवरी 2019 में मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे और उसके बाद खबरें चली थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान में 19 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने लगा है। यहां कोई तेल साफ करने वाला या इस तरह का कोई कारखाना लगेगा, और उसके बाद बड़ी कोई सरमायाकारी आने लगी थी। वो दिन और आज का दिन कोई सरमायाकारी नहीं आई। अब भी जो सऊदी अरब से खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि उन्होंने स्टडी करने का कहा है कि हमारे जो डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं पाकिस्तान में उनमें 1.5-2 अरब डॉलर मजीद रख दिए जाएं, इन्वेस्टमेंट की जाए पाकिस्तान में 9-10 अरब डॉलर आहिस्ता आहिस्ता। मेरा सिर्फ एक सवाल होगा जो इन पे भंगड़े डाल रहे हैं बातों पे, क्या इस वक्त मौजूदा माशी सूरत हाल में नवाज शरीफ का अरबपति बेटा पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा? इसका जवाब आपको नफी में मिलेगा। जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, कोई समझदार बिजनेसमैन अपने मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेगा तो क्या दूसरे मुल्क वाले यहां करेंगे मुफ्त में? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन हालात में इम्तियाज गुल साहब ने कहा कि ये जो अचानक फ्रेंडली हो गए हैं लोग जी, 8 अरब 9 अरब डॉलर, हालांकि कोई फौरी पैसा नहीं देने वाला, लेकिन एक खदशे का इजहार किया जो मैं यहां आपसे शेयर कर रहा हूं। ये मेरी बात नहीं है, ये इम्तियाज गुल साहब ने आज जो दहशतगर्दी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें तकरीर के दौरान बात की है कि सऊदी अरब हिस्टोरिकली अमेरिका का ATM रहा है। यानी पैसा अगर अमेरिका ने किसी को देना हो सऊदी अरब के थ्रू दिया जाता है, यानी सऊदी अरब फाइनेंसर है बेसिकली। सो अगर सऊदी अरब पैसे देता है तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन को कंटिन्यू करने और अभी तक जितना कुछ किया गया है उसके हवाले से कोई किस्त हो सकती है। ये उन्होंने इशारतन जो बात की है मैं आपको वो बता रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई पैसा पाकिस्तान को मिला नहीं है और बजाहिर ऐसा लगता है कि सब कुछ IMF से जुड़ा हुआ है। ये जो 4 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं फलान है 2 अरब, ये सब कुछ वन IMF से कनेक्टेड है। सेकेंडली ये सारे बैंकों से कर्जे हैं। इमदाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। जो आपस में ममालिक ने ताउन की बात की है वो ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम है। सिर्फ ये जो कमर्शियल बैंक हैं या ये जो इंटरनेशनल इदारे हैं, ये बैंकों के जरिए पाकिस्तान को सूद पे कर्जा मिलने जा रहा है। अगर मिलता है तो
اور وہ بھی پروجیکٹس میں لگے گا. ایسے تو نہیں آپ کو دے دیں گے, انہیں ہماری ہسٹری پتا ہے. پروجیکٹ کون سا ہوگا, ریہیبلیٹیشن کہاں ہوگی لوگوں کی, کہاں پہ تعمیرات ہو رہی ہیں, وہ اس کے مطابق پیسہ دیں گے, جن کے پروبیبلی وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک شفاف آڈٹس بھی ہوں. تو یہ اس طرح کا پیسہ, اور اس کو اگر آپ یہ جوڑ دیں جی کہ پاکستان کا دیوالیہ ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا, تو یہ محض ایک مذاق ہے. تو ہم صرف ان ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھ رہے ہیں ہر اینگل سے. پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اللہ کرے ہمیں پیسے ملیں, لیکن سٹرنگز کون کون سے اٹیچڈ ہیں یہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ آج مراد سعید نے اشارتاً باتیں کی ہیں, کچھ ہوائی سپیس کے حوالے سے امریکہ کو دینے کے حوالے سے, اڈے امریکہ کو دینے کے حوالے سے اشارتاً باتیں کی ہیں, اور انہوں نے اشارہ دیا ہے ایک کہ جون جولائی 2021 میں جب امریکہ نکل رہا تھا افغانستان سے, تو پاکستان میں ان کیمرہ بریفنگ دی گئی ہے, ایک ظاہر اداروں کی طرف سے دی گئی ہوگی. وہاں پہ اشارہ جو امراض سعید نے دیا ہے کہ اب پاکستان نے کس بلاک میں جانا ہے, اس پر باتیں ہو رہی تھی. انہوں نے نام نہیں لیا کہ کس بلاک کی بات کی, لیکن اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس بلاک کی بات کی گئی ہوگی. اور پھر وہاں پہ یہ کہا گیا ان کیمرہ بریفنگ میں کہ عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. اس سے امریکہ اور یورپ وغیرہ جو ہے ناراض ہو رہے ہیں. تو جب آپ ان دو باتوں کو جوڑتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ تب ہی امریکی بلاک میں مبینہ طور پہ جانے کا فیصلہ ہو گیا تھا. چین, روس وغیرہ جو بلاک ہیں ان کا, ہم ان سے باہر نکل چکے تھے, ہم امریکی بلاک میں چھلانگ لگا چکے تھے ایک اور دفعہ. یہ فیصلے تب ہی ہو گئے تھے. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ڈیولپمنٹس دیکھنی ہے کہ کیا ہو رہی ہیں. میں صرف ایک لاجیکل بات کرتا ہوں, آپ لوگ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں. معیشت تباہ ہوئی پڑی ہے, صرف 4-4.5 ارب ڈالر پڑے ہیں, لیکن ایروگنس دیکھیں, ایروگنس کہ اب تک تحریک انصاف کے بندے توڑنے کی بات ہو رہی ہے, ان کے خلاف اب تک پورے ملک میں کمپنی ایکٹیو ہے. اس ایروگنس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو گارنٹیاں ملی ہوئی ہیں نا کہ آپ کو سنبھال لیا جائے گا, دیوالیہ نہیں ہونے دیا جائے گا, آپ ہمیں ڈیلیور کر کے دیں, گیٹ ریڈ آف عمران خان. یہ کمٹمنٹس ہیں, ورنہ اتنی ایروگنس نہیں ہو سکتی. حالات پہلے بھی کئی بار ایسے ہوئے ہیں, کمپنی کئی بار پہلے بھی مجبور ہوئی ہے اور انہیں سیاستدانوں سے آ کے ڈیل کرنی پڑی ہے. لیکن اس بار کمپنی کی ایروگنس دیکھیں, حالات تاریخ میں سب سے بدتر, ایروگنس تاریخ میں سب سے زیادہ. صرف عالمی گارنٹیز کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے, اور کوئی لاجک اس کے پیچھے نظر نہیں آتا. تو آنے والے ہفتوں مہینوں میں آئی ایم ایف کا رویہ ہمیں بتائے گا. باقی سعودی عرب شرب آگے پیچھے سے اگر پیسے آتے ہیں تو وہ ہمیں آہستہ آہستہ ہی آئیں گے اور پتہ چل جائے گا. اگر تو 8 ارب ڈالر ہے تو ہمیں اسٹیٹ بینک میں پتہ چل جائے گا, 4.5 ارب ڈالر کے ریزرو 12 ارب ڈالر پہ چلے جائیں گے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل آئی ایم ایف ہے. آئی ایم ایف اگر اپنی شرائط میں نرمی اچانک کر دیتا ہے تو سمجھ جائیے گا پاکستان از ڈومڈ. ہم ایک اور جنگ کا ایندھن بننے لگے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کہ ایک طرف آئی ایم ایف اچانک پروگرام دوبارہ سٹارٹ کر دیتا ہے اور اچانک سے ادھر ادھر سے پیسے آ جاتے ہیں, تو عمران خان کو یاد رکھیے گا یہ رگڑ دیں گے, یہی پلان ہے. تو اس پر بھی نظر رکھیں. اب تیسری چیز پہ بات کرتے ہیں. ادھر پیسوں کی خبر آتی ہے, جیسے ہی ہمت پیدا ہوتی ہے الیکشن کمیشن پھر سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. عمران خان, اسد عمر, فہد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں, اور یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد کی ہے, اور یہ تصویر آپ کو بتائے گی کہ عمران خان کا موڈ کیا ہے, کیسا ہے. یہ آپ نے ذرا چیک کرنا ہے. یہ دیکھیں, یہ عمران خان کے پیج پہ ہے, اور یہ اس پہ لوکیشن بھی شیئر ہو رہی ہے کہ یہ میں بیٹھا ہوں زمان پارک میں, آ جاؤ کر لو گرفتار جس نے کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان تھوڑے سے ڈیفینسو ہو گئے ہیں, بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, ہوپ کر رہے ہیں کہ کمپنی کو ہوش آ جائے گا. دیکھیں, ایک گاڑی 120 کی رفتار سے جا رہی ہو کسی جگہ پہ, آپ کسی نہ کسی طریقے سے ڈرائیور کو اشارے کر کے, لائٹیں مار کے, پاس ہونے کی کوشش کر کے بتائیں کہ آہستہ کرو, آگے روڈ ختم ہو رہا ہے, اور تم اوپر سے گر جاؤ گے اونچی پہاڑی سے اور تباہ برباد ہو جائے گی, تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, تمہارے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی, اور پتہ نہیں اور کتنا نقصان ہوگا. جب آپ یہ بات بتانے کی کوشش کر چکے ہوتے ہیں اور تب بھی کوئی بندہ 120 کی رفتار سے چلا رہا ہوتا ہے, پھر آپ زمان پارک پہ بیٹھ جاتے ہیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہ میرا کام تھا بتانا, بھائی میں اب بندوق اٹھا کے گولی تو نہیں مار سکتا نا ڈرائیور کو. کمپنی ڈرائیور ہے, ملک
گاڑی ہے 120 کی رفتار سے جس روڈ پہ جا رہے ہیں آگے کھائی ہے اور بہت گہری کھائی ہے, زندہ بچ جانے کا کسی کا چانس نہیں ہے. عمران خان نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی. لوگ کہتے ہیں جی اسمبلی فوری کیوں نہیں توڑی, اسمبلی توڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا, ملک دیوالیہ ہونے کے دار پہ ایک دم اسمبلیاں ٹوٹ جائیں, الیکشن ایسے نہیں ہوگا, ایسے تو ملک کو نقصان ہوگا. عمران خان چاہتے تھے کہ اس ایکشن کے ساتھ سب کو ہوش آ جائے, مل بیٹھیں اور کہیں جی مئی میں الیکشن کروا دیں گے, بس ایک ڈیٹ مل جائے. سمپل بات تھی, مئی میں, اپریل میں, جب بھی مطلب الیکشن ہو جائے, مارچ میں ہو جائیں الیکشن, لیکن کوئی ڈیٹ مل جائے. آپ اچانک اسمبلیاں توڑ دیں, یہاں تو طوفان افراتفری مچ جائے گی. ابھی تو IMF کا پروگرام جو ہے دوبارہ چالو کروانا ہے. تو عمران خان نے بہت رسپانسیبل لیڈر ہونے کا مظاہرہ کیا جس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. اب تحریک انصاف کے بندے توڑے جا رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ نہ لیا جا سکے, کاف لیگ نہ لے سکے. عمران خان کا اس میں بھی فائدہ ہے, اگر وزیر اعلیٰ پرویز الہی نہیں رہتے, رن میں دوبارہ کہتے ہیں کہ ہوگا جب رن آف الیکشن ہوتا ہے تو اس میں جیت جائیں گے چلیں, لیکن اگر نہیں بھی رہتے, نون کی حکومت آ رہی تھی, کتنا عرصہ اور یہ حکومتیں چلیں گی, 2 مہینے 3 مہینے, آپ تحریک انصاف کو بطور پارٹی تو نہیں ختم کر سکتے نا. تو تحریک انصاف کو اگر کاف کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی تو تحریک انصاف تو کلین سویپ کر رہی ہے, تو وہ کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں واپس آ کے؟ وہ تو آرام سے قوانین بدل لیں گے اور جس کو بھی انہوں نے بنانا ہے وزیر اعظم وہ 2 ہفتے میں بنا لیں گے. آپ کر کچھ نہیں سکتے, آپ پھنس گئے ہیں بری طرح. بہتر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں اور معاملات طے کر لیں کہ کیسے ملک آگے چلانا ہے. سویلین چلائیں گے اور کتنی ان پٹ ہوگی اداروں کی, نہیں طے کریں گے تو فیصلہ عوام نے تو کرنا ہے, اور عوام نے ووٹ کو اپنا چھرا بنایا ہوا ہے اس ٹائم, اور وہ بڑے ظالمانہ طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے عوام کی سائیڈ پہ کھڑا ہونا ہے یا عوام کی مخالف سائیڈ پہ کھڑا ہونا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.